نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ توبہ کرنے والوں کے قصے، کچھ کہانیاں سن لیں آپ۔ توبہ کرنے والوں کے قصے بہت ہیں، بہت واقعات ملتے ہیں اس زمن میں، اور واپس پلٹنے والوں کی بھی لمبی کہانیاں ہیں، لمبی خبریں ہیں، یعنی جو برائی سے واپس آ گئے۔ کتنے ہی لوگوں نے توبہ کی لمبی بے راہ روی کے بعد، اور کتنے ہی گناہ کرنے والے انہوں نے پا لیا کہ عزت تو اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے، اور یہ کہ گناہوں کے اور بے راہ رویوں کے جو انجام ہیں، عواقب ہیں، وخیمتن بہت ہی برے ہیں۔ اور ان لوگوں کے قصوں میں عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں، اور دل کے لیے تنبیہ، وارننگ، اور اس کو جگانا اور غفلت کی نیند سے بیدار کرنا، اور اسے اطاعت پر راغب کرنا اور برائیوں کو چھوڑنا، یہ سب بھی اس میں شامل ہے۔ اور جان لو، توبہ کا آغاز، ابتدا دل کا جاگنا ہے، اور اس کا متنبہ ہونا غافلوں کی نیند سے، اور رب تعالی کے جناب میں اس کی تعظیم کو ملحوظ رکھنا جاہلوں کے راستے پہ چلنے سے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توبہ کرنے والوں، پلٹنے والوں میں شامل کر دے۔ کفل کی توبہ۔ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی۔ فرمایا، کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، کسی بھی گناہ سے ڈرتا نہیں تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا، جو بھی وہ کرے۔ تو ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے اسے 60 دینار دیے۔ کفل نے اس عورت کو 60 دینار دے دیے، سونے کے سکے، اس بات پر کہ وہ اس سے ریلیشن شپ قائم کر سکے، یعنی اس سے جمع کر سکے، زنا کر سکے۔ تو وہ کانپنے لگی اور رونے لگی وہ عورت۔ تو کفل نے اس سے کہا، کیا چیز تجھے رلا رہی ہے؟ کیا میں نے تمہیں مجبور کیا؟ کہنے لگی، نہیں، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا۔ تو وہ بولا، تو پھر تم اب کیوں کر رہی ہو جبکہ تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ کہنے لگی، مجھے مجبور کیا ہے اس کام پر ایک ضرورت نے۔ تو اس آدمی نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر کہنے لگا، جاؤ، اور یہ دینار بھی تمہارے ہیں، پیسے بھی لے جاؤ اور تم بھی چلی جاؤ۔ پھر بولا، اللہ کی قسم، کفل اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا۔ تو اسی رات مر گیا۔ تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا پایا گیا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ان میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ پھر اس نے پوچھا زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں، تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ تو اس کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ اس نے 99 لوگ قتل کر دیے ہیں، کہ وہ 99 لوگ قتل کر چکا ہے، تو کیا توبہ کا کوئی امکان ہے؟ راہب نے کہا، نو، کوئی توبہ نہیں۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح اس نے 100 پورے کر دیے۔ پھر پوچھا زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں، تو اسے ایک عالم شخص کی طرف رہنمائی دی گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں 100 لوگ قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو کہا، ہاں۔ کیا چیز حائل ہے تمہارے اور توبہ کے درمیان؟ یہ کوئی بھی چیز نہیں، فلاں اور فلاں زمین کی طرف چلے جاؤ، یعنی فلاں شہر یا ملک میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو، اور اپنی زمین یا اپنے ملک کبھی واپس نہ آنا، کیونکہ یہ بری زمین ہے۔ تو وہ چل دیا، یہاں تک کہ جب اس نے آدھا راستہ پار کر لیا تو اس کے پاس ملک الموت آ گیا۔ تو اس بارے میں ملائکہ رحمہ اور ملائکہ عذاب نے جھگڑا کیا۔ رحمت کے فرشتے بولے کہ وہ آیا تھا توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی طرف دل کو پوری طرف مائل کرتے ہوئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہوئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس شخص نے تو کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، کبھی بھی۔ تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا انسان کی شکل میں، تو اس نے اس کو اپنے درمیان رکھ لیا۔ انہوں نے کہا، ناپو اس کو جو 2 زمینوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، تو ان میں سے جو بھی کم ہوگا تو وہ اس کی طرف ہوگا، یعنی اس کے حق میں جائے گا۔ تو انہوں نے قیاس کیا، یعنی اندازہ کیا، تو انہوں نے پایا اس زمین کو قریب تر جس کی طرف اس کا ارادہ تھا۔ تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو قبض کر لی، اس کی جان لے لی۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہے، تو وہ ایک نیک بستی کی طرف گیا جو ایک بالشت قریب تھی، تو پھر وہ اس کے رہنے والوں میں سے ہی سمجھ لیا گیا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ نے اس کی طرف وحی کی
کہ یہ زمین دور ہو جائے. دوسرے حصے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درمیان اندازہ کرو، ناپو. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بالش اس سے قریب تر ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا. تو اس سٹوری سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ توبہ کرنے کے لیے ماحول کی تبدیلی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ انسان کو پرانی پڑی ہوئی عادتیں اور خراب عادتیں خاص طور پر بالکل نہیں چھوٹتی اس سے. اور یہ کہ عالم کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے، لوگوں کو خوشخبری سنانی چاہیے، مایوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے. اور ارادہ پکا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ارادہ تھا نا توبہ کا، اسی لیے تو بار بار پوچھ رہا تھا. ورنہ تو جب 100 پورے ہو گئے تو اس نے یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ 100 کے قاتل کو تو نہیں، تو اس کی توبہ تو قبول نہیں ہوگی. لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. صرف عبادت گزار ہونے سے بعض اوقات کام نہیں چلتا. راہب جو تھا بڑا عبادت گزار نیک آدمی تھا، مگر اپنی ذات کے لیے دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے غلط مشورہ دیا، حتیٰ کہ مارا بھی گیا. اور اتنا بڑا قاتل بھی کسی کے سامنے آئے تو اس کو حوصلے سے اسے گائیڈ کرنا چاہیے. یعنی زندگی میں ایسا تجربہ کبھی نہ کبھی انسان کو ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا شخص گائیڈنس لینے کے لیے آ جاتا ہے کہ جس کی زندگی واقعی ایک میس بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس وقت اس کو حقیر سمجھنے کے بجائے اور اس کو جہنم کی بشارتیں دینے کی بجائے اسے اللہ کی طرف جوڑا جائے، توبہ کے لیے کہا جائے. نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرما دیتا ہے. قدم آپ اٹھائیں گے پھر رحمت اللہ کی طرف سے آئے گی، کیونکہ وہ زمین کا فاصلہ کم کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اسباب کو اس کے مطابق کر دیتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں. حسن ابو جعفر نے کہا، لقمان حبشی ایک شخص کا غلام تھا، وہ اسے ایک بازار میں لایا کہ اسے بیچے. اس زمانے میں انسان بھی ایسے بکتے تھے جیسے بھیڑ بکریاں بکتی، تو مارکیٹ میں لایا کہ اپنے غلام کو بیچ ڈالے. قالا، اس نے کہا کہ جب کبھی کوئی انسان وہاں بازار میں آتا اسے خریدنے کے لیے تو لقمان اس سے کہتے، آپ میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھ سے کیا کام لیں گے، مجھے جو خرید رہے ہیں تو مجھے کس طرح استعمال کریں گے. تو وہ شخص کہتا، یعنی خریدنے والا، خریدار، میں آپ کے ساتھ ایسا اور ایسا کروں گا. یعنی لقمان کہتے، میری تم سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ مجھے مت خریدو، یعنی میں اس کام میں اچھا نہیں ہوں. یہاں تک کہ ایسا ہی ایک اور شخص آیا، یعنی خریدنے کے لیے، آپ میرے ساتھ کیا کریں گے. خریدار نے کہا، میں تجھے اپنے دروازے پہ دربان بناؤں گا، یعنی چوکیدار رکھوں گا اپنا. کہا یہ ٹھیک ہے، تم مجھے خرید لو، یعنی یہ کام مجھے پسند ہے، یہ میں کروں گا. وہ کہتا ہے تو اس نے اس کو خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا. حسن نے کہا، اس کے آقا کی 3 بیٹیاں تھیں جو اس بستی میں، اس گاؤں میں بدکاری کرتی تھی، غلط کام، حرام کام. اور باپ جو تھا وہ اپنے کھیت پر کام کے لیے جانا چاہتا تھا، ماں نہیں ہوگی، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوگا. فقال لہ، تو اس نے لقمان سے کہا، باپ نے، کہ میں نے ان لڑکیوں کے لیے کھانا وغیرہ رکھ دیا ہے اور جس چیز کی ان کو ضرورت ہے سب کچھ لا کے دے دیا. جب میں گھر سے نکلوں تو تم دروازہ بند کر دینا اور اس کے پیچھے ہی بیٹھ رہنا، یعنی دروازے پر ہی بیٹھ جانا، اور اس وقت تک نہ کھولنا جب تک میں آ نہ جاؤں. بس ان لڑکیوں کو گھر میں ہی رکھنا. حسن کہتے ہیں، حسن ابو جعفر جنہوں نے کہانی یہ سنائی ہے، تو انہوں نے، لڑکیوں نے اس سے کہا دروازہ کھولو، تو اس نے ان کو انکار کر دیا، دروازہ نہیں کھولا. تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ کے اس کو زخمی کر دیا. تو لقمان نے کیا، اپنا خون دھویا، پھر وہیں دروازے پہ بیٹھ گیا، کچھ نہیں کہا لڑکیوں کو نہ کسی اور کو، اپنی ڈیوٹی پہ پھر آ گیا. تو جب اس کا آقا یعنی مالک آیا، اس کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر اس کا آقا یا اس کا مالک نکلنے کے بعد واپس پلٹا، دوبارہ واپس آیا کہ میں نے ان کا کھانا وغیرہ رکھ دیا ہے، جس چیز کی انہیں ضرورت ہے رکھ دی ہے، تم نے دروازہ بالکل نہیں کھولنا، لا تفتحن. پھر جب باپ چلا گیا تو وہ اس کے پاس پھر آ گئی، اسے کہنے لگی دروازہ کھولو، تو اس نے انکار کر دیا، نہیں کھولوں گا. تو انہوں نے پھر اس کو زخمی کر دیا، پھر سر پھاڑ دیا اور واپس چلی گئی. تو وہ پھر بیٹھ گیا. جب اس کا مالک آیا تو اس نے پھر بھی کچھ نہیں بتایا لقمان نے اس کو کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر ادا کرتا رہا. بڑی کہنے لگی، یہ اس حبشی بندے کا، اس حبشی غلام کا حال کیا ہے،
کہ اولا بطاعت اللہ عز وجل منی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہے، حقدار ہے. واللہ لأتوبن، اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی. فتابت، تو اس نے توبہ کر لی. یعنی یہ واقعہ اس کے دل پہ اتنا اثر کیا. کیسا بندہ ہے، یعنی جو اس کو ڈیوٹی ملی ہے اس کو اس درجے میں نبھا رہا ہے کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کے، کہ اس کو ہم نے مارا بھی ہے کچھ بھی، اور اس نے چوں نہیں کی، نہ ہمیں کچھ کہا، نہ ہمارے باپ کو شکایت کی، بس اپنی ڈیوٹی کرتے جا رہا ہے. یہ اتنا پرٹیکولر ہے. اب یہ عمل کی تبلیغ ہے نا. اگر وہ 1 گھنٹے کا بھی لیکچر دیتا نا، تم لڑکیوں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو لڑکیاں کیا کرتی؟ ہم ضرور کریں گے. وہ اس کے سر چڑھتی. لیکن اسے صبر سے کام لیا، خاموشی اختیار کی. اور obviously پھر ایسا بندہ اللہ ہی کو پکارتا ہے تو اس نے بندوں میں سے کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی کو کچھ کہانی نہیں سنائی. تو وہ لڑکی بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی یہ اگر اپنے آقا کی اتنی بات مانتا ہے، اتنا اس کے لیے مخلص ہے، تو میں اپنے آقا یعنی رب کے لیے کیوں نہیں مخلص، میں اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتی. اس نے تو توبہ کر لی. چھوٹی کہنے لگی کہ یہ دیکھو تو صحیح اس لڑکی کو کیا ہوا ہے، اور یہ غلام یہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں مجھ سے بڑھ کر. اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی. اس نے بھی توبہ کر لی. تو درمیانی کہنے لگی یہ ان 2 لوگوں کو کیا ہوا، ان 2 بہنوں کو، اور یہ حبشی غلام یہ اللہ کی اطاعت کرنے میں مجھ سے زیادہ لائق ہے. اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی. اور اس نے بھی توبہ کر لی. کہتا ہے رائٹر، تو اس بستی کے جو بدکار لوگ جتنے بھی اور گناہگار تھے جو ان لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں وستیاں ہوں گی، یہ فلاں حبشی غلام اور یہ لڑکیاں یہ ہم سے بڑھ کے اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں. ان سب نے بھی توبہ کر لی اللہ عز و جل، اور وہ اس گاؤں کے عبادت کرنے والوں میں سے ہو گئے. اس طرح ایک بندے کے کردار نے سب سے ہی توبہ کروا لی اور سب ہی بدل گئے. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کس طرح اثر انداز ہوتی ہے انسان پر. اور یہاں وہ عبد حبشی جو ہے، نہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے نہ کچھ اور. عبادت کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ صرف نماز وغیرہ. وہ اپنا کام، اپنی ڈیوٹی وہ صحیح طور پہ ادا کر رہا ہے، ہر قیمت پہ، خواہ وہ اپنی جان ہی جوکھوں میں کیوں نہ ڈالنا ہو، زخم کھا کے بھی، چوٹ کھا کے بھی. تو یہ چیز اس کے لیے بڑی متاثر کن تھی. تو بعض اوقات کسی کی قربانی جو ہوتی ہے کسی نیک کام میں، وہ دوسروں کے لیے بہت انسپریشن کا سبب بنتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ڈیوٹیفل نہیں ہوتے، ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، نبھاتے نہیں. اللہ کو کون سا کام پسند ہے؟ کون سا کام اللہ کو پسند ہے؟ چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں پابندی ہو، ریگولیرٹی ہو، مستقل مزاجی ہو، ہر قیمت پہ انسان کرے اس کو، وہ کام پسندیدہ ہے. ہم لوگوں کی زندگی پتہ کیوں افراتفری کا شکار ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی کمٹمنٹ نہیں، نہ ہم وعدے نبھاتے ہیں، نہ ہم ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. بچوں سے ایک بات کہیں گے پھر خود ہی اس کے خلاف کریں گے، اور تمہیں لے دیں گے پھر لے کے نہیں دیں گے. یہ نہیں کرنا، اچھا چلو کر لو. یعنی کہیں ہماری کوئی سٹینڈنگ ہوتی نہیں، کیونکہ ہم کسی کی مخالفت ہی نہیں برداشت کر سکتے، ہم کوئی بات ہی نہیں برداشت کر سکتے. اس نے مجھے کہہ دیا اب تو میں یہ کام نہیں کروں گی، خواہ وہ کتنا ہی قیمتی اور نیکی کا کام کیوں نہ ہو. تو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا کر ہم اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں اور نیکی کا کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. نہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر اللہ یا بندوں سے جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہم نبھاتے ہیں. ہم نفس کے غلام بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری کسی بات کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہی نہیں، اور ہم زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، بچے کو شرارت کرتے ہیں نا ماں، بچوں کے سامنے ہی باپ سے شکایت، ٹیچر سے شکایت، اس کے سامنے برائی، فون پہ برائی، میرے بچہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کو ہوتا ہے کہ اب میری عزت تو کوئی ہے نہیں، وہ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور الٹا ریئیکشن کرتا ہے. تو ہم میں صبر نہیں، جس کے نتیجے میں کوئی خیر نہیں نکلتی پھر. کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ آیت مجھے اتنی زیادہ انسپائر کرتی ہے نا، اور واقعی صبر پہ مجبور کر دیتی ہے کچھ چیزوں پہ. بغیر حساب کا مطلب صرف آخرت کا اجر نہیں ہے، اس صبر کے نتیجے میں جو خیر یہاں پھوٹنے والی ہے وہ بھی بے حساب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.